جگہ جگہ سے مسلمانوں کو یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے، ایک ایک کو گرفتار کرنے لگے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم وہاں سب چھوڑ کر کے آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے، تم یہاں بھی آ رہے ہو. ویلکم مائی یوٹیوب چینل. دوستو، میری چینل پر آپ سب کا سواگت ہے. آج ہم جس ویڈیو پر اپنا ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹائٹینک جہاز ڈوبنے کا کیا کارن. مفتی سلمان اظہری صاحب کا بیان ہے. دیکھتے ہیں یہ ویڈیو مل کے ہم سب. ہو سکے تو اس ویڈیو کو پورا واچ کرنا. کرتے اسٹارٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جنگیں کیوں ہوتی اور اسلام کی جنگیں جو شروع ہوئی اس کی وجہ کیا ہے. اب میں آپ کے ذہن کو قریب کرتا ہوں، اس کا کچھ لوگ غلط معنی نہ نکالیں. میں پوری ایک جماعت کو لے کر شفٹ ہو گیا. چاہنے والے تھے، اللہ والے تھے، یہاں تکلیفیں زیادہ ہو رہی تھی، ایک جگہ ہم شفٹ ہو گئے. مقصد کیا تھا ہجرت کرنے کا ہمارا؟ تاکہ لوگوں کے فتنوں سے دور ہو جائیں، ہم اللہ رب العزت کے نظام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکے. بات یہی ہے. ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. ہمارا مقصد تو یہی ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو خوب پڑھائیں گے، زمینوں پر محنت کریں گے، زراعت ہوگی، فصل ہوگی، ہم کھائیں گے، خوشیوں سے رہیں گے. اس اصول پر عمل کریں گے، کسی کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اللہ کی رضا چاہیں گے. یہی رہے گا ہمارا مقصد. چلیے اب دوسرا مسئلہ. اب آپ چلے آئے میرے ساتھ سارے لوگوں کے فتنوں سے دور. اب ہم نے ایک جگہ بھی محفوظ کر لی، سب کچھ اچھا چل رہا ہے، لیکن دشمنوں کو دیکھا نہ گیا، وہ ادھر بھی آنا شروع ہو گئے. اب جو ہم نے نیا نظام قائم کیا تھا اس پر شبخون مارنے لگے. جگہ جگہ سے مسلمانوں کو یا ہماری جماعت کو قید کرنے لگے، ایک ایک کو گرفتار کرنے لگے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ ہم وہاں سب چھوڑ کر کے آئے تمہارے فتنوں سے بچنے کے لیے، تم یہاں بھی آ رہے ہو. تب تلوار اٹھانی پڑتی ہے، تب ڈیفنس کرنا پڑتا ہے. عزیزان گرامی، یہ پوری دنیا کا دستور ہے. تم اسلام کو جرم کے اعتبار سے دیکھتے ہو. ان ظالموں سے میں کہتا ہوں جن کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں کا خون ہے، آج جو کرسیوں پر بیٹھے ہیں اور اسلام پر تھوکتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہے، جو اسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تلوار کے زور سے انہوں نے اپنے اندر کیا. تم کیا کر رہے ہو آج؟ تم کون سے زور سے ڈرون تیار کر رہے ہو، پیٹروٹ، میزائل، نیوکلیئر، ان تمام ہتھیاروں کی خریداری میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سب کی دوڑ ہے اور سب یہی طاقت بنانا چاہ رہے. نہیں ہے آج ہر کنٹری اپنے سرحد کی حفاظت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ ہر ملک اس کے اپنی فوج ہے، اس کے اپنے سولجرز ہیں. بارڈر پر ہر ایک کنٹری نے سولجرز لگا رکھے ہیں. اگر کوئی دوسری کنٹری والا اس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ اس کو مرحبا مرحبا کہہ کے بلا لیں گے. کوئی ایک ملک والا دوسرے ملک میں زبردستی گھسے، بلا لیں گے. میں پوچھتا ہوں، ہندوستان ہمارا محبوب وطن ہے، ہمارا آبائی وطن ہے، لیکن اس کی سرحدوں کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری. ہم اگر سرحدوں پر کھڑے رہیں، کوئی بھی اگر اس میں داخل ہونا چاہے، چائنا جیسے گھس رہا ہے، پاکستان کی طرف سے دراندازی ہو، بنگلہ دیش کی طرف سے ہو، کسی بھی پڑوسی ملک سے ہو، میں پوچھتا ہوں کیا ملک کی حفاظت کرنے والی جو بھی آرمی ہے یا جو حکومت ہے باہر کے ملک والے کو مرحبا کہہ کر کے اندر لے لے گی؟ اگر لیتی ہے تو اس کو بزدل کہتے ہیں. جیسے آج ہماری حکومت انہوں نے تو قبول کیا ہے بہت ساری جگہوں پر. چائنا کو بھی اندر لے لیا، ان کو بھی اندر لے لیا، اور ادھر 56 انچ کا بتاتے گھومتے ہیں ہمارا اتنا بڑا سینہ ہے، اتنا بڑا سینہ ہے. تمہارے سینے کی کیا ضرورت ہے؟ عزیزان گرامی وقار، کوئی بھی ملک
कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क की दरअंदाजी को एक्सेप्ट नहीं करता। यही इस्लाम ने किया। मदीना तैयबा जब मेरे आका तशरीफ ले गए, मदीना महफूज व मामून था, सहाबा इकराम सब अच्छाई से वहां अमल कर रहे थे। लेकिन मक्का के मुशरिकीन, अंदाजा करो आप, 400 किलोमीटर दूर से भाग करके मदीने में खराबी पैदा करने के लिए आ रहे हैं। 400 किलोमीटर से आ रहे हैं। मदीना आए, रातों रात आएंगे, किसी के खजूरों के बाग में आग लगाकर भाग जाएंगे। जो मुसलमान काम कर रहे हो उनमें से किसी एक को गिरफ्तार करेंगे, उनको कत्ल करके भाग जाएंगे मक्का। ये सारी चीजें मदीने में आकर के वो कर रहे थे। मुझे बताओ, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को डिफेंस का हक नहीं था? सहाबा इकराम अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करेंगे? इसीलिए हम कहते हैं, हमको या इस्लाम को न छेड़ो मत, इसलिए कि बहुत दिन तक अल्लाह हमें सब्र का हुक्म देता है। 13 साल तक सब्र का हुक्म दिया, लेकिन तुम्हारी छेड़खानी ज्यादा हो गई, तब फिर मौला ने बदर में जाने का हुक्म दिया। और वो धूल चटाई कि 14 सदियां हो गई, दर्द अभी भी उनका कम नहीं हो सका। खैबर में वो दांत तोड़े हैं मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने, कि 14 सदियों बाद भी यहूदियों के सीनों में अभी भी जख्म मौजूद है। आज भी वो तड़प रहे हैं उस शिकस्त को लेकर। ये लेकिन शुरुआत किसने की थी? कीड़ा काटा किसको था? किसे खुजली हो रही थी? अमन अमान को गारत करने की कौन सोच रहा था? मक्का वाले। जबकि उन्हें ये होना चाहिए था, मक्का छोड़ करके चले गए, जाने दो, हमारे वतन में कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन वो मक्का से अपने वफ्द भेजते, मदीने रात में आकर बागीचों में आग लगा रहे हैं, मजदूर सहाबा को पकड़कर मार रहे हैं, कोई तिजारत में जा रहा है तो उसका माल लूट रहे हैं। तो क्या ये बर्दाश्त किया जाएगा? अब इस्लाम नया मुल्क बना चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सल्तनत खुदादाद थी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जो मामलात हुए वो ये है, कई गज़वे हुए। जंग बदर का नाम तो आपने सुना, ये इस्लाम की पहली बड़ी जंग है, लेकिन तकरीबन 5 या 6 जंगें इससे कबल भी हुई, लेकिन उसमें लड़ाइयों की नौबत नहीं आई। मुठभेड़ हुई, वो उधर से उधर चले गए, इधर से इधर आ। लेकिन जिसमें जंग हुई घमासान की, वो बदर थी। ये 2 हिजरी की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लेकर मदीने तैयबा से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर तक तशरीफ लाए, इसलिए कि अबू सुफियान बहुत बड़ा माल का काफिला लेकर मक्का से तिजारत के लिए मुल्क शाम जा रहा है। अब आप सोचें, माल किसका है बेचने जो जा रहे हैं? ये वो सहाबा जो अपने घर छोड़ आए थे, इनका सब सामान समेट के मुल्क शाम बेचने जा रहे हैं। इनका भी उसमें माल था, मक्का वालों का भी माल था। तो क्या मदीने में आए हुए सहाबा का इतना हक नहीं था कि हमारा माल हमें दे दो? सहाबा गए, जंग की गरज से नहीं गए थे, लड़ने की नीयत से नहीं। जंग की गरज से जाते तो सारा सामान हथियार लेके जाते। जंग बद्र में जिन लोगों सहाबा के साथ जो सामान था, तारीख पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी। 313 मुसलमान हैं, इनमें 8 घोड़े हैं, 8 या 12 या जो भी, 1 आशरे से ज्यादा घोड़े नहीं, सब पैदल हैं। और अक्सर के पास तलवारें नहीं। बाज साहबा कहते हैं कुछ लोगों के पास तलवारें हैं तो ऐसी कि सब्जी भी नहीं कटती थी उससे। ये बद्र में जाने वाले साहबा नंगे पैर चल रहे हैं, और जब बद्र के मैदान के करीब पहुंचे, यहां तो सिर्फ मुतालबा करना था, जो हमारा माल मक्का में हम छोड़ा है, तुम बेचने के लिए मुल्क शाम ले जा रहे हो, हमें दे दो हमारा माल। लेकिन अबू सुफियान रास्ता काट करके मुल्क शाम पहुंच भी गया, तिजारत भी किया, नफा भी कमाया, वापस मक्का भी पहुंच गया, मक्का चला गया। लेकिन अबू सुफियान ने पहले से मक्का खबर भेज दी थी, ऐ मक्का वालों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मदीने से बाहर आ चुके हैं, हमारा काफिला लूट लेंगे, माल सब खत्म हो जाएगा, तुम सब आ जाओ। मक्का वालों को अपने माले तिजारत की फिक्र हुई, सब के सब जोश में भरकर जमा हुए। तकरीबन 1000 लोग जमा हुए, हथियार भी लिए, तलवार भी लिए, घोड़े भी, हाथी भी, ऊंट भी, सब सामान के साथ निकले और बद्र में आए। मैं समझता हूं जैसे
قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا. ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی. اس کا چیلنج تھا. اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے. اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں, ہم بھی سفر کیے ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی. کیوں؟ اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیاں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا. ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا, اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی. تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا تھا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے, گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے, طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, ایسا ہم ختم کر کے جائیں. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں, اپنے محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب, بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں, بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا, میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا, اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام. تم قائم رہو, تم قائم رہو. اور رات کے وقت میرے آقا دعا یوں فرماتے ہیں, اے بار الہا یہ مسلمان فوج جو تیرے کلمے کو قائم کرنے کے لیے نکلی ہے, اگر تو نے اسے فتح نہ دی تو پھر قیامت تک تیرا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں آئے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مناجات دیکھیں, اللہ سے یوں دعا کر رہے ہیں اور اس کے بعد خود لکڑی لے کر کے صحابہ کو کہہ بھی رہے ہیں کہ دیکھنا یہاں فلاں مرے گا, فلاں مرے گا, فلاں مرے گا. کیوں؟ صحابہ کے دل بندھانے کے لیے, تسلی دینے کے لیے. حضور نے جن لوگوں کے مرنے کی ایک دن پہلے اطلاع دی تھی وہ بڑے بڑے جرنیل تھے, سپہ سالار تھے. صحابہ میں جب یہ بات مشہور ہو گئی, حضور نے لکیر کھینچ دی ہے. صحابہ نے کہا بڑے بڑے ہی جا رہے ہیں تو باقی کو اب پھر ہم نپٹ لیں گے. حضور نے جب کہا ہے ان کو جانا ہی ہے. حضور نے جب لکیر کھینچی ہے وہ ان کی ڈیڈ لائن ہے, ختم ہو چکے ہیں. صحابہ کا یہ توکل بھی تھا, یقین بھی تھا. اور دوسرے دن جب صحابہ میدان میں آئے, اللہ رب العزت نے ان کی ثبات قدمی کی وجہ سے, ثابت قدم ہونے کی وجہ سے آسمان سے 5000 فرشتے مدد کے لیے اٹھا رہے ہیں, جس کا ذکر قرآن پاک میں. ملائکہ, اللہ کے ملائکہ صحابہ کی طرف سے لڑ رہے تھے مشرکین کے ساتھ. مشرکین میں سے جو لوگ جنگ میں شریک تھے, کچھ لوگ بعد میں ایمان بھی لائے, وہ لوگ کہتے ہیں جنگ بدر یہ ہماری زندگی کی پہلی ایسی جنگ ہے, ایسے لوگ لڑنے آ رہے تھے جن کو ہم پہچانتے ہی نہیں تھے. وہ کون کہاں سے آتا تھا ہمیں دکھتا ہی نہیں تھا. حضور نے فرمایا وہ اللہ کے ملائکہ تھے. اب یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتا دوں, ایک فرشتہ اگر پر ہلا دے 1,00,000 مر سکتے ہیں, وہ تو 1000 کے لیے 5000 فرشتے کیوں اتارے اللہ نے؟ 5000 فرشتوں کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک فرشتہ ہی کافی ہے. جبرائیل امین نے ایک بار آواز لگائی تھی, قوم شعیب پوری ہلاک ہو گئی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ان کی ایک چنگھاڑ سے ختم ہو چکی تھی, مر گئے تھے سب. ایک فرشتے کی ضرورت تھی. کو ہلا دے, کیا بات ہے, کئی لوگ مر جاتے تھے. اور جب جنگ بدر کے اندر اللہ نے 5000 فرشتوں کو بھیجا تو کیا حال ان لوگوں کا ہوگا.
کیا خوبصورت بیان ہے دوستو. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور دعا میں یاد کیجیے. خدا حافظ.